اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. صلوات پڑھیں محمد والے. تمام تعریفیں خداوند الرحمن کے لیے، سردی اور گرمی کا پیدا کرنے والا پروردگار. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے، جن کی رحمتوں نے ہر موسم کو موسم ولایت بنا دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کے لطف و کرم کے ساتھ آپ واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں سامعین گرامی قدر کے سامنے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ بارگاہ رسالت اور امامت میں
شرف قبولیت کی تمنا لیے ہوئے آپ بھی یہاں تک پہنچے ہیں اور میں بھی یہاں تک پہنچا ہوں، اور اتنا یقین ہے اس بارگاہ کی کریمی صفت پر کہ اگر ہم میں صلاحیت نہ ہو کہ ہمارا ذکر وہاں تک پہنچے تو ان میں صلاحیت ضرور ہے کہ ان کا کرم یہاں تک پہنچے۔ اور اس تشکر کے ساتھ کہ پروردگار اس شکریہ کو اس بات کا باعث بنا دے کہ آئندہ بھی ہمیں ذکر محمد و آل محمد کی توفیق مرحمت فرما۔ سورہ مبارکہ حج سے اپنی گفتگو کا سلسلہ متصل کرنے سے پہلے آپ کی خدمت معظم میں اور روزانہ کے روزوں کے ثواب کا ایک اشارہ اور ایک برکت کا بیان سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، چونکہ ہم نے گزشتہ کل روزے کے ثواب کو بیان نہیں کیا تھا بتوسط بتذکر امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وقت کم تھا، تو ایک ثواب کل کا اور ایک ثواب آج کا دونوں بیان کرنے ہیں۔ کل کے ثواب کے اعتبار سے جو دن مکمل ہو چکا، کیا ملا اس روزے کے ثواب میں؟ آپ فرماتے ہیں خدا نے دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو ماہ رمضان کی 15 تاریخ میں پورا کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو جو خدا نے ان کے صبر کے بعد ان کو عنایات فرمائی تھیں، وہ ساری عنایات 15ویں روزے کے روزے دار کو عطا ہوتی ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ، حاملین عرش جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ 15ویں روزے دار کے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی نعمت ماہ رمضان کی 15 تاریخ کا روزے داروں کے لیے جو آپ نے بیان فرمائی کہ روز قیامت خدا 40 نور اس روزے دار کو عطا فرمائیں گے، جن میں 10 نور اس کے دائیں چلیں گے، 10 نور اس کے بائیں چلیں گے، 10 نور اس سے آگے آگے روشنی کرتے ہوئے چلیں گے، اور 10 نور اس انسان مومن کے پیچھے راستے کو روشن بناتے ہوئے چلیں گے۔ تو 40 نوروں کے جھرمٹ میں 15واں روزہ رکھنے والا مومن قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی 16 تاریخ، اور 16 تاریخ کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں روزے کے انجام دینے والے کو خدا اس کی قبر سے باہر نکلنے پر 60 قسم کے لباس اس کو پہننے کے لیے عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھار لوگ لباس کو گنتے ہیں ٹکڑوں کے اعتبار سے کہ 2 پیس میں ہے کہ 3 پیس میں ہے کہ 4 پیس میں ہے، دین 60 پیسز 60 ہوں گے وہ لباس کے انواع اور اقسام جو قبر سے نکلنے کے بعد مومن کو پہنائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پیدل نہیں چلے گا مومن، اس کے لیے اونٹ کی سواری اس کی قبر کے باہر تیار ہوگی، سواری تیار ہوگی، لباس لائے جائیں گے، پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد خدا اس کے لیے اس طرح سائبان قائم کرے گا کہ بادل کا ٹکڑا اس پر سائبان کرتا ہوا چلے گا، تاکہ روز قیامت کی گرمی سے خدا اسے اپنی رحمت کے عنوان سے محفوظ قرار دے۔ تو ماہ رمضان کی 15 تاریخ اور ماہ رمضان کی 16 تاریخ کے جملے سننے کے ساتھ اب آئیے اللہ کے رسول کی دعا فرماتے ہیں، اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآمنی فیہ برحمتک الی دار القرار بِإِلَٰهِيَتِكَ یا الہ العالمین۔ ماہ رمضان کے 16ویں روزے کی دعا ہے، اور 16ویں روزے کو پڑھنا واجب نہیں ہے، جب چاہیں پورے مبارک مہینے میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے شروع دن سے آپ کے اذہان کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اگر کوئی دعا ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو آپ کو ایسی ملے جہاں آپ کو 23ویں ماہ رمضان کے عنوان سے شب قدر کا ایک احساس ذائقہ محسوس ہو،
تو پریشان مت ہو جائیے گا، اس لیے میں نے ہر دعا کو دن اور مہینے دونوں کے عنوان سے مکمل کرنا چاہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا ذرا سا ترجمہ اور اپنی نفس کے لیے اور تمام مومنین کے لیے ایک اشارہ عمل اور وعظ۔ آپ فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں مالک مجھے توفیق عطا فرما اس دن میں، پورے مبارک مہینے میں، کہ پروردگار میں ابرار کے ساتھ موافقت پیدا کر لوں۔ ایک ہے ابرار کی صحبت، ایک ہے ابرار کی موافقت۔ موافقت کسے کہتے ہیں؟ جہاں مخالفت دور دور تک نہ پائی جاتی ہو۔ بات بڑی آسان سی ہے کہ موافقت پیدا کرنے کے لیے انسان کو اس کے قریب آنا پڑتا ہے، اور ابرار کی تعریف کرتے ہوئے امام مجتبی علیہ السلام کی روایت کے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں کہیں لفظ ابرار کا استعمال کیا ہے، پورے قرآن میں پروردگار نے جہاں کہیں لفظ ابرار وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ، جہاں جہاں استعمال کیا لفظ ابرار کو، ان تمام مقامات سے مراد کون ہے؟ کہ ہم علی ابن ابی طالب فاطمۃ الزہرا وانا والحسین علیہم السلام۔ روایت معصوم کے اعتبار سے 4 شخصیات ابرار میں مراد دی گئی، ایک مولا کی ذات، ایک شہزادی کونین کی ذات، ایک امام مجتبی کی ذات، ایک امام شہید کربلا کی ذات۔ تو جہاں جہاں ابرار کا لفظ آئے گا وہاں وہاں مراد یہ معصومین قرار دیے گئے بر روایت معصوم۔ اور اب آئیے ابرار کے عنوان سے بہت آسان سا اشارہ، نیکی کیا ہے؟ نیکی کرنے والوں کو ابرار کہتے ہیں۔ اور نیکی کی تعریف کرتے ہوئے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 177 سب سے بہترین آیت ہے قرآن مجید میں، جس میں نیکیوں کا پورا خلاصہ بیان کیا گیا۔ میں اشارہ کرتے بات کو مکمل کروں، الفاظ لیس البر، آیت شروع ہوتی ہے نہیں ہے نیکی یہ کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی جانب موڑ لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتاب ہائے آسمانی پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اپنے مال کو خرچ کرو خدا کی محبت میں، مسکین، غریب، یتیم، اسیر، اپنے قرابت دار تمام تر ان پر جن پر خدا نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور پھر صبر کی وہ صلاحیت پیدا کرو کہ اچھے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، کہ جنگ کے بدترین میدان میں حالات واقع ہوئے ہوں، ان تمام حالتوں میں صابر ہو جاؤ تو صادق بھی تم ہو اور متقین بھی تم ہو۔ سورہ مبارکہ البقرہ کا ترجمہ آیت نمبر 177۔ آپ کو جب موقع ملے آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں کہ 14 صفات بیان ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 14۔ کن کی؟ نیکی کرنے والوں کی۔ تو نیکی کرتا ہے اسے ابرار میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو 14 صفات ہیں نیکی انجام دینے والوں کے لیے۔ اور آج کی دعا کے عنوان سے اللہ کے رسول نے موافقت ابرار۔ اب آئیے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، اور بڑی توجہ چاہیے، المرء مع دین خلیلہ، یہ علی دین خلیلہ و قرینہ، المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان اپنے دوست اور اپنے ساتھی کے دین پر شمار کیا جاتا ہے۔ اب دوستی کرتے ہوئے خیال کیجئے گا، آپ آج دیکھ سکتے ہیں کون کس کے دین پر شمار ہو رہا ہے۔ تو کسی کا کہیں پر ہونا کمال نہیں ہے، کسی کا کسی بارگاہ کے عنوان سے، کسی حرم کے اعتبار سے خادم ہونا کمال نہیں ہے، بس یہ سمجھیں جو جس کا قرین ہے وہ اس کے دین پر ہے۔
اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کون کس کے ساتھ ہے۔ المرء، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وقرینہ، انسان اپنے ساتھی کے دین پر شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ جب ساتھی بناؤ، جب دوست بناؤ، تو روایت امام کو یاد رکھو۔ امام سید سجاد علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ بیٹا دوستی مت کرنا ایک جھوٹے انسان سے۔ جھوٹے انسان کی پہچان یہ ہے، جھوٹے انسان کی، لوگ کہتے ہیں مومن ہے مگر جھوٹ بولتا ہے، تو پھر دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، آگ بھی ہو اور پانی بھی ہو، یا تو پانی ہے تو آگ نہیں ہے، آگ ہے تو پانی نہیں ہے، جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہے، مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہے، دونوں کو ملا کر یہ تیسری قسم کون سی بنائی گئی ہے؟ کبھی کبھار واقع پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو تو پہچاننا آسان ہے جو مخالفین اہل بیت ہیں، جن کو مولا کائنات سے بغض ہے، ان کو پہچاننا آسان ہے کہ جب آپ نے نام لیا مولا کائنات کا اور ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کو تو پہچاننا آسان ہے، مگر ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے جو مولا کا نام سن کر خوش بھی ہوتے ہیں اور عمل سے دور بھی رہتے ہیں، کہ مومن بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ ہاں، دونوں باتیں کیسے ممکن ہیں؟ یا تو انسان اپنے الفاظ بدل لے کہ ایک جھوٹے نے مومن کے صفت، مومن کے نام کو اپنے اوپر لگا لیا ہے۔ تو چلیے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جھوٹے انسان سے دوستی مت کرنا، کیا ہوگا اس سے؟ کیا اس کا کام کیا ہے؟ کہ شراب کی مانند ہے، دور والے کو قریب دکھاتا ہے، قریب والے کو دور دکھاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو بیٹا، کبھی فاسق سے دوستی مت کرنا۔ اہل بیت کا مکتب کتنا عظیم الشان مکتب ہے کہ اہل بیت نے خالی گھر والوں کے ہی عنوان سے احکامات نہیں سمجھائے، بلکہ دوستوں اور گیدرنگ کے عنوان سے بھی انسان کو مکمل نظام حیات دیا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی اہل بیت کے الفاظ کو اگنور کرتے ہوئے اپنے مفادات کو زیادہ عزیز سمجھے اپنی آخرت کے مقابلے میں۔ اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنا ہم دنیا اور ہم آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اب دنیا کی کامیابی سوکھی روٹی کھانے کے بعد ہو اور آخرت کی کامیابی حورانے جنت کے جھرمٹ میں بیٹھنے کے بعد ہو، ہے کامیابی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس لیے دونوں باتوں کی انتہا بیان کر دی تاکہ بات آسان ہو جائے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مفاد وابستہ ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا فاسق سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ فاسق تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کمتر پہ بیچ دے گا۔ وہ ایک لقمہ، بات سمجھ میں آتی ہے، ایک لقمے سے کمتر کیا ہوگا؟ کہ اس سے کمتر سے مراد یہ ہے کہ اسے ایک لقمہ بھی نصیب نہ ہو پائے گا اور تمہیں بیچ چکا ہوگا۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں بیٹا کبھی کسی بخیل سے دوستی مت کرنا۔ بخیل سے دوستی کرنے میں نقصان کیا ہے؟ کہ بخیل سے دوستی کرنے میں نقصان یہ ہے کہ جب تمہیں اس کی کسی شے کی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے اس شے کو چھپا کر رکھے گا۔ تو نہ بخیل سے دوستی کرنا، نہ جھوٹے سے، نہ فاسق سے، اور نہ خائن سے، اور نہ دوستی کرنا کس سے؟ امام فرماتے ہیں اس سے جو قاطع رحم ہو۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا تعلق، اگر ماں باپ کا نہ فرمان تو ہم سے کیا تعلق، ہمارا جاب کرتا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ تو اچھا چلتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، چوتھے امام پانچویں امام سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا قاطع رحم سے دوستی مت کرنا، کہ میں نے اس کو قرآن میں 5 مقامات پر لعین پڑھا ہے۔ رحمت خدا سے دور، امام فرما رہے ہیں جس کو والدین آنکھ کر دیں یا جو اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہو، قاطع رحم
ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک میں کس سے بچا لے؟ مرافقت الاشرار، دوستوں کی مثال۔ کتنی مثالیں پیش کروں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال نیک دوستوں کی، ایک چھوٹی مثال برے دوستوں کی۔ نیک دوستوں کی مثال عبداللہ ابن جندب سے بہتر نہ ملے گی۔ عبداللہ ابن جندب ایسی شخصیت گزری کہ جو دن میں 150 رکعت نماز پڑھتا تھا، بلکہ 150 سے بھی زیادہ، آپ 3 رکعت اور بڑھا لیجئے، 153 رکعت نماز پڑھتا تھا، ٹھیک، اور سال میں 3 مہینے کے روزے رکھتا تھا، اور سال میں 3 مرتبہ زکوٰۃ نکالتا تھا۔ تو اس سے کہا گیا یہ تم 3 دفعہ کیوں ریپیٹ کرتے ہو؟ یہ نمازیں 51 رکعت نماز مومن پر ہے، 17 1 34 1، نفل 34 اور واجب 70 رکعت کے عنوان سے 51 یہی تو ہے بس۔ تم یہ 153 رکعت نماز پڑھتے ہو، بندے خدا یہ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ اور روزہ ماہ رمضان کا واجب بڑھاپے میں تم ایسے رکھتے ہو روزہ رجب اور شعبان کا جیسے کوئی واجب روزے رکھ کر پورے کیے جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ تو کہنے لگا یہ میرے 2 مرحوم دوستوں کا مجھ سے ایک ایگریمنٹ تھا، ہم 3 دوست تھے اور 3 دوستوں میں ہر ایک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو زندہ رہے گا وہ باقی انتقال کر جانے والے کی طرف سے بھی یہ سارے اعمال انجام دیتا رہے گا۔ تو میرے 2 دوست انتقال کر چکے ہیں، میں ان کی طرف سے بھی 51 رکعت پڑھتا ہوں ان 2 کے لیے، 2 مہینے کے روزے رکھتا ہوں ان دونوں کے عنوان سے، اور 2 مرتبہ زکوٰۃ ان دونوں کے نام سے نکالتا ہوں۔ دوستی ہو تو ایسی عبداللہ ابن جندب جیسی، ورنہ تو لوگ فاتحہ بھی کتنی بار پڑھتے ہیں دوستوں کے لیے۔ کسی دوست کا انتقال ہو جائے تو کبھی کبھی فاتحہ پڑھ لیں گے، کبھی کبھی قرآن پڑھ لیں گے، ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور رہی بات بری دوستی کے تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ صف اول کا نمازی ہے، نجاشی کے نام سے ایک شاعر گزرا ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، اور اس کو بہکایا، اس کو اس کے پڑوسی نے بہکایا، اس کے ساتھ 2 سلام دعا تھی، گھر سے باہر نکلا ظہر سے آدھا گھنٹے پہلے نماز کے لیے، اس نے پوچھا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد جا رہا ہوں۔ کہا ابھی سے؟ ابھی تو ظہر میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ کہا پہلے جاؤں گا تلاوت قرآن کروں گا، صف اول میں بیٹھوں گا، جیسے ہی مولا محراب کے اندر آئیں گے میں ان کی زیارت کروں گا۔ کہا چلو چل کر میرے پاس کچھ شراب ہے، کچھ کباب تیار ہیں۔ کہا ماہ رمضان؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھا لیجیے، کل توبہ کر لیجیے گا، کیا مشکل ہے، آئیے چل کے انجوائے کرتے ہیں۔ تو دوست کیسے دعوت دیتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید کچھ خرچہ کرنے کے بعد کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، آئیے بسم اللہ، سب تیار ہے۔ میں بسم اللہ بھی کر رہا ہوں۔ ہاں ہیں ایسے لوگ جو گناہوں کی دعوت میں بھی اللہ کا نام لے سکتے۔ تو بہرحال وہ لے گئے اپنے ساتھ۔ اب کبھی کبھی تکلف ہوتا ہے نا، کیسے منع کریں صاحب، اب اتنی پرانی دوستی ہے، ساتھ پڑوس بھی لگا ہوا ہے، تو منع کرتے ہوئے شرم آئی، ساتھ چلے گئے، کھایا پیا، اس کے بعد شراب، اور امام کو خبر ہو گئی۔ امام کو بھلا خبر نہ ہو، 80 کوڑے کی سزا تھی شراب پینے کا مسئلہ۔ اس کے بعد تو یہ نکل کے وہاں سے فرار ہو گئے اور پہنچ گئے حاکم شام تک۔ خیر موضوع چھوڑ دیجئے، وہاں کا پورا واقعات بیان نہیں کرنا، خالی بری دوستی، بری صحبت۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، پروردگار مجھے بچا لے، مجھے اجتناب کروا دے، کس سے؟ برے دوستوں کی رفاقت سے۔ شر پسند کے چہرے پر شر لکھا ہوا نہیں ہوتا، شر پسند کی آنکھوں پہ اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ جو دعوت دے اس سے پہچانو کہ شر والا ہے کہ خیر والا ہے۔ مسجد میں آتے ہوئے آپ کو کہیں اور لے جائے، سمجھ لینا جو مسجد میں لے آئے تو خدا والا ہے، مسجد سے باہر کہیں اور لے جائے تو کہیں اور والا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
وآمنی فیہ، پروردگار مجھے امن عطا فرما اس مبارک مہینے مبارک دن کے اندر اپنی رحمت کے واسطے سے، اور ایسا امن عطا فرما کہ الی دار القرار، مجھے پہنچا دے پرسکون گھر تک۔ پرسکون گھر صرف جنت ہے، جنت کے سوا کوئی گھر پرسکون نہیں ہے۔ تجھ کو تیری معبودیت کا واسطہ اے عالمین کے معبود۔ اللہ کے رسول کی دعا کے بعد اب ایک جملہ امام کی اس دعا کا جو ہم تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے کے حق کا واسطہ دے کر، اس مہینے کے حق کا واسطہ دے کر، وبحق من تعبد لک، اور واسطہ اس کا جو تیری بندگی کرتا ہو، کہ کب سے کرتا ہو، کیا کرتا ہو من ابتدائہ، جب سے رمضان شروع ہوئے اول کائنات، الی وقت فنائہ، جب تک رمضان باقی رہیں گے تب تک اس پورے ماہ رمضانوں میں جو تیری بندگی کرتا ہو، کن میں سے؟ من ملکن قربتا، فرشتہ جس کو تو نے اپنی قربت عطا فرمائی ہو، نبی ارسلتا، یا وہ نبی جس کو تو نے بھیجا ہو ہدایت کے لیے، او عبد صالح، یا کوئی نیک تیرا خاص بندہ، اختصصتہ، جس کو تو نے اپنے لیے خاص فرما لیا ہو، ان تمام کی عبادتوں کا اس مہینے کے حق کا واسطہ کہ ان تصلی علی محمد و آلہ، کہ تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اچھا، اب صرف ایک جملہ کہوں گا اس لیے کہ یہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں ایک خاص بات ہے، اکثر دعاؤں میں 3 جملوں کے بعد کہ 4 جملوں کے بعد ایک مرتبہ درود آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا زمانہ ایک مشکل ترین زمانہ، آپ کے پاس ممبر نہیں ہے، آپ کے پاس ممبر کے ساتھ مائک نہیں ہے، آپ مصلی پر آ کر بیٹھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر قریب آنے والے جن کا کوئی آپ سے، آپ کے مسلک سے تعلق نہ بھی ہو، دعا کے عنوان سے قریب آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں، مسجد نبوی کے باہر جب کوئی علماء دعا کراتے ہیں صاحبان ایمان، تو دیگر مسلمان قریب آ جاتے ہیں دعا میں آمین کہنے کے لیے، انہیں اور کچھ سمجھ میں آتا ہو کہ نہ آتا ہو، مگر دعا پر آمین کہنا تو آتا ہے۔ ایسے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور امام کے لیے وہ بہترین وقت تھا تبلیغ کا۔ ویسے تو آل محمد کا نام لینا آسان نہ تھا امام سجاد کے دور میں، ابتدائی دور میں، جبکہ حالات بڑے خراب کربلا کے بعد کے مسائل میں، ایسے میں امام ہر 3 دعاؤں کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھ کر اس طرح آل محمد کا نام لیا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ الفاظ یہاں تک پہنچے تھے۔ پھر امام نے دعا کیا مانگی اس درود کے بعد؟ فرماتے ہیں وَأَحِلْ لَنَا، پروردگار اس مہینے میں مجھے اس کا اہل بنا دے، مجھے اس کا اہل بنا دے جو تو نے اپنے اولیاء سے وعدہ کیا ہے اپنی کرامتوں کی بنیاد پر، وہ سب کا سب تو مجھے اس مہینے میں عطا فرما دے۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 44 سے اقتباس، اور بھائی سورہ مبارک حج، اور ہم نے کل بات تقریباً ایک ابتدائیہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ حج، سورہ حج، حج کا بیان مکمل، سورہ حج مکمل نہیں ہوا، اور سورہ حج میں حج کے بیان کے بعد اب جہاد کا بیان شروع ہو گیا، ذرا سنبھل کر۔ ویسے تو حج بھی بوڑھوں کے لیے جہاد کے برابر ہے، اور عورتوں کے لیے تو ہے ہی جہاد کے برابر، ورنہ حج سے افضل جہاد، حج سے افضل جہاد، حج تیاری ہے جہاد کی، پوری ٹریننگ ہے، پوری ٹریننگ ہے، کس طرح 2 کپڑوں میں اگر تمہیں 3 میدانوں میں رکھوایا جائے، پھر تمہارے فائر اس طرح نشانے دیکھے جائیں کہ بالکل تم شیطان کو مار سکتے ہو کہ نہیں مار سکتے ہو۔ یہ تمام قربانی کے مسائل انسان کو مکمل جہاد کی تربیت دیتے ہیں۔ شاید کوئی مناسبت ہے جو سورہ حج میں خدا نے جہاد کی آیت کو رکھا؟ 3 مقامات۔ پہلا مقام سورہ البقرہ، آیت نمبر 190، میں نہیں کہتا 90، ہاں
190 سورہ البقرہ. اس کے بعد دوسری آیت سورہ مبارکہ التوبہ آیت نمبر 111 111. یہ دو آیتیں پورے قرآن میں، یہ دو آیتیں جن پہ اختلاف ہے کہ آیا ان سے جہاد شروع ہوا. پہلی مرتبہ جہاد کا حکم مکہ المکرمہ، مسلمان بڑے ستائے جاتے ہیں، انہیں پیٹا جاتا ہے، ان کی نمازیں خراب کی جاتی ہیں، ان پر کچرا ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو برے برے الفاظ سے سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. مسلمان پریشان ہو کر رسول خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان بدتمیز کافروں کو ٹھیک کر دیں، یعنی ان سے جہاد کریں، ان سے جنگ کریں. اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں صبر کرو، تسلی دیتے ہیں، صبر کا پیغام دیتے ہیں، یہاں تک کہ 70 آیتیں روکتی رہیں کہ ابھی جنگ نہیں کرنا، ابھی جہاد واجب نہیں ہے. آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، تفاسیر میں علماء نے 70 آیتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو اب اللہ کے رسول پر پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو اول آیت کون سی ہے جس سے جہاد واجب ہوا؟ بعض علماء کہتے ہیں اول آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 190 ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں. کس سے؟ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کرتے ہیں تم ان سے جہاد کرو. یا سورہ مبارکہ التوبہ آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے خرید دیا مومنوں سے ان کی جان اور اموال کو کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قتال کریں گے. وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. تو آیا اس سے جہاد واجب ہوا؟ یا سورہ بقرہ، یا سب سے مضبوط ترین قول سورہ مبارکہ حج، اور سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 39، اگر اس سے پہلے آیت نمبر 38 پر ترجمہ. بے شک کہ پروردگار دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے. کس کی؟ صاحبان ایمان کی. صاحبان ایمان سے دشمنوں کے شر کو دور کرتا ہے. کیوں دور کرتا ہے؟ کہ خدا کو پسند نہیں ہے. کون؟ خیانت گزار، خوان. خوان کہتے ہیں صیغہ مبالغہ خیانت سے، بہت خیانت کرنے والے. کفور کفران سے صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ کفر اختیار کرنے والے. تو خدا ان کو پسند نہیں کرتا اور خدا مومنوں کو پسند کرتا ہے. تو جن کو پسند کرتا ہے ان کو بچا بچا کر رکھتا ہے. واقعی اگر خدا نے بچا کے نہ رکھا ہوتا تو نہ آج یہ مجلس ہوتی، نہ یہ منبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مقدمہ بنی آیت کس کے لیے؟ جہاد کے عنوان سے. اب خدا محبت کرتا ہے مومنوں سے اور خدا نفرت کرتا ہے کس سے؟ ظالموں سے اور ان سے جو خیانت کار ہیں اور کفر کرنے والے ہیں. محبت اور نفرت، اس کے اعتبار سے بات آگے بڑھی. اوزینا اجازت دی گئی ہے. پورے قرآن میں ایک آیت، کبھی اگر سوال آ جائے کہ جہاد کون سی آیت سے واجب ہوا تھا، اوزینا اجازت دی گئی ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا ہے. تو دلیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت پر یقیناً صاحب قدرت و اختیار ہے. اللہ ان کی مدد کرے گا. ٹھیک؟ تو اجازت دی گئی ہے ان کو کہ جن کے خلاف جنگ مسلط کر دی جائے، جنگ ٹھونس دی جائے، ان کو اجازت ہے کہ جب وہ ظلم کی چکی میں پسنے لگیں تو ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں چیونٹی بھی اگر پاؤں کے نیچے آئے تو کبھی کبھی کاٹ دیتی ہے. تو پھر یہ صاحبان ایمان کے لیے تو خدا کا حکم. اور کب آیا؟ جبکہ ہجرت ہو چکی
اور دلیل بھی آ رہی ہے. کون سا ظلم ہوا تھا ان پر؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے شہروں سے، بغیر حق، بغیر کسی جرم کے. کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی معصیت نہیں تھی، مکے میں کوئی فتنہ نہیں کیا تھا، فساد برپا نہیں کیا تھا، بس ایک ہی ان کا جرم تھا. وہ کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا ایک جرم تھا کہ بس کہتے تھے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے. اس ایک کلمہ طیبہ کے جرم میں مکے سے آبائی جائیداد، آبائی گھر، آبائی شہر، آبائی وطن ان سے خالی کروائے گئے، اور ایسے سیاہ اور سفید کے مالک ہو گئے. جتنا چاہا لوٹا کافروں نے وحشیت کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو، یہاں تک کہ کچھ تو ایسے مدینے پہنچے ان کے پاس سوائے بدن پر کپڑے جو پہنے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو ایسے موقع پر جہاد کی آیت اور اجازت نازل ہوئی کہ جن کا عنوان مظلومیت یہ بن گیا. اس کے بعد دو طرح کے ظلم ہیں. ایک ظلم انفرادی ہے، ایک ظلم اجتماعی ہے. ظلم انفرادی تو بات سامنے آ گئی کہ جو تمہیں تمہارے گھر سے نکال دے، تم پر ظلم کرے، تم پر جنگ کو مسلط کر دے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے خلاف جہاد کرو. اس کے بعد دوسرا گروہ کون سا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا انسانوں کو بعض کے ذریعے سے تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو پھر انہدام کر دیا جاتا صوامع جمع صومعہ کی. اور صومعہ کہتے ہیں ایسی عمارت کو جس کے اوپر کے چاروں کونے آپس میں ملے ہوئے ہوں. اور جب یہ بنائی جاتی تھی عمارت تو چاروں کونوں کی علامت پر 4 گلدستے سجائے جاتے تھے. صومعہ کہتے ہیں ایسی عمارت کو جو بنائی جاتی تھی پہاڑی علاقے میں یا بناتے تھے صحرائی علاقے میں، شہر اور آبادیوں سے دور، جہاں پر راہب اور تارک الدنیا خدا کی بندگی کرتے تھے. صومعہ کا فارسی ترجمہ ہے دیر. تو صومعہ کی جمع صوامع، جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے. وہ لوگ جو باہر راہب بن کر رہتے ہیں وہ اس میں بندگی خدا کرتے ہیں. وہ بیعن جمع ہے بیعتن کی. بیعتن کی جمع ترجمہ کیا ہے؟ کہ اس کا ترجمہ ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ. عیسائیوں کی 2 عبادت گاہ ہیں، یہودیوں کی بھی 2، ایک باہر شہر سے باہر، ایک اندر. باہر صوامع دونوں کے لیے استعمال ہوا. اور بیعن کہتے ہیں عیسائیوں کی اس عبادت گاہ کو جو شہر کے اندر ہوتی. وَالصَّلَوَاتٌ، اور صلوات کا مطلب یہاں درود نہیں ہے، صلوات کا مطلب یہاں پر نماز ہے. اسی لیے شاید لفظ مصلی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے. پریئر روم کس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہے ماسک، پراپر ماسک، ایک ہے پریئر روم جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. اس کو صلوات کہہ کے یاد کیا. ترجمہ کرتے بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد باقی مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، یا اس سے مراد پھر یہودیوں کی وہ عبادت گاہ ہے جو شہر کے اندر بنائی جاتی تھی. خیر، تو یہ تینوں عبادت گاہیں پہلے آ گئیں، ایک صوامع، ایک بیعن اور ایک صلوات. اور نمبر 4 پر آئے لفظ مسجد کی جمع مساجد، کہ جہاں پر خدا کی بارگاہ میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اور جب مسجد کا نام لیا بشکل جمع تو خدا نے اس کی تعریف کی. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا بہت زیادہ نام دیا جاتا ہے. مسجدیں، شاید کوئی تعصب کیا اللہ نے؟ صوامع میں اللہ کا نام کم لیتے ہیں. جی ہاں، صوامع ہو، بیعن ہو یا صلوات ہو، یہ تینوں عبادت گاہوں میں کبھی کبھی ہفتے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ
یا خاص ایام اور مناسبتوں کے لحاظ سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مسجد ان چاروں عبادت گاہوں میں واحد عبادت گاہ ہے جہاں دن میں 5 مرتبہ خدا کا نام لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ کہیں ہفتے والا مسئلہ، کہیں اتوار والا مسئلہ، کہیں اور کوئی مخصوص مناسبت کا حوالہ، یہاں کوئی حوالہ نہیں ہے۔ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ صاحب مولانا صاحب آپ کی چھٹی کب ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہماری چھٹی کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی چھٹی ہوتی نہیں نہ، نماز کی چھٹی ہوگی، اتوار چھٹی ہو سکتی ہے، ہفتہ چھٹی ہو سکتی ہے، مگر جس کو سبق یاد ہو جائے اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو نماز اور مسجد ایسا خدا کا گھر کہ جہاں دن میں 5 مرتبہ خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اب دوسرا بڑا دشمن کون ہے کہ خدا کہتا ہے اگر وہ دور نہ کرتا انسانوں کی اس کیفیت کو کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے روک دیا، اگر یہ وہ نہ کرتا تو یہ چاروں عبادت گاہیں مسمار ہو جاتی ہیں۔ نہ کوئی صوامع میں جا کر خدا کو یاد کرتا، نہ کوئی بیعتن میں جا کر یاد کرتا، نہ کوئی صلوات میں جا کے یاد کرتا، نہ کوئی مسجد میں آتا۔ لیکن دشمن ایسا ہوشیار نکلا کہ پہلے تو عبادت گاہیں گرا کر اسلام کے پیغام کو روکتا تھا، اور اب عبادت گاہوں کے مقصد کو موڑ کر اسلام کو روکتا ہے۔ اتنا پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ کون جائے مسجد؟ ایسا خوف ہے کہ کون جائے مسجد۔ تو اب پروپیگنڈا انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے کہ مسجد ان عبادت گاہوں میں سے ایک بڑا مرکز کہ جس کے آج مقصد کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ مسجد تو ہے مگر مسجد کی جان ختم ہو چکی ہے، مسجد کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ لفظ محراب کافی تھا مسجد کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، اللہ کا رسول کا زمانہ کافی تھا مسجد کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، لیکن آج صرف مسجد باقی ہے مگر مسجد سے جو مراد لی گئی وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اور یہ جملہ استعمال ہوا ہے جہاد کے موضوع پر، نہ کہ نماز کے موضوع پر۔ تو جہاد کے موضوع پر پھول نہیں بانٹے جاتے، جہاد کے موضوع پر گلدستے رکھے نہیں جاتے، بلکہ تلوار کی بات ہوتی ہے۔ اور وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرتا ہے اور کرے گا۔ کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا۔ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، یہاں مراد یہ نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ جو خدا کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کرے گا، اپنی معاونت پیش کرے گا، خدا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اس لیے کسی اور کو خدا پہ یقین ہو کہ نہ ہو، مگر خدا کی مدد پر یقین بدر کے واقعے سے ملتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، چونکہ اتفاق سے آیت اللہ خوئی کے اور رؤیت ہلال کے مسئلے کے اعتبار سے شب بدر ہے آج، یہ رات شب بدر، ماہ رمضان کی 17ویں شب، اور 17ویں شب 17ویں تاریخ کی مناسبت غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر میں مولا کائنات ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوئے جبکہ اللہ کے رسول نے پانی طلب کیا پینے کے لیے۔ کون ہے جو بدر کے چشمے سے پانی لا کر ہمیں پلائے گا؟ چلیں مرحب کی بات ہو، انتر کی بات ہو، عبدوت کے عنوان سے باتیں ہوں، ٹھیک ہے، لڑنا سب کو نہیں آتا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے رہتے تھے، لیکن یہاں تو صرف پانی مانگا تھا۔ اللہ کا رسول پانی مانگے اور کوئی پانی پلانے کے لیے کھڑا نہ ہو سوائے مولا کائنات کے میں بھر کر لے کر آتا ہوں۔ 3 دفعہ بٹھایا اور ہر مرتبہ وہی اٹھے، چوتھی بار بالآخر آپ کو ہی بھیج دیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بھی سقائے رسول بن سکتے تھے، ہمیں تو موقع ہی نہ ملا۔
اللہ کے رسول نے جب روانہ کیا اور آپ پہنچے بدر کے کنویں میں اتر گئے پانی بھرنے کے لیے، کہتے ہیں وہ ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی، آپ اندر اتر گئے، اتر کے پانی لیا، مشک کو بھر لیا۔ چشمہ حواب نہیں، ایک اور اس کا نام ہے، خاص طور سے جو بدر کے چشمے میں واقع ہے، خاص چشمہ ہے جس کے پانی میں شفا موجود ہے کہ وہ پانی اگر استعمال کر لے کوئی ایسا انسان جس کو خون میں کوئی مرض ہو تو اس پانی کی برکت سے خدا خون کی ساری بیماریاں آج بھی دور کر دیتا ہے۔ تو بدر کے چشمے کا پانی آپ منگوا سکتے ہیں، مدینے میں جانے والے بعض لوگ راستہ جانتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں۔ خیر، تو یہ مولا گئے اور وہاں سے امام نے ڈول بھرے، یہاں وہ مشکیزہ بھرا، ڈول نہیں تھا، اور لے کر باہر نکل آئے۔ جب باہر نکل آئے تو اتنی تیز ہوا چلی کہ امام کو بالآخر زمین پر بیٹھنا پڑا، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر ہوا چلی، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، پھر چلے، اور 3 مرتبہ بیٹھے اور اٹھے۔ شدید ہواؤں کے جھونکوں نے آپ کو مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے پوچھا، یا علی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ فرمایا، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں چلا تھا تو 3 مرتبہ ہوا نے مجبور کر دیا کہ میں چلنے قابل نہ رہا۔ فرمایا، جانتے ہیں وہ 3 مرتبہ ہوا کے جھونکے کیا تھے؟ کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ پہلی مرتبہ جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے اور آپ کو سلام کر رہے تھے۔ دوسری بار نازل ہوئے میکائیل، اور تیسری بار نازل ہوئے اسرافیل، اور 3 فرشتوں نے 3000 فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ آپ کو آ کر سلام کیا، اور اس کی شدت تھی جو ہوا میں آپ نے محسوس کی۔ تو جو رسول کو پانی پلائے وہ علی ابن ابی طالب، جس پہ فرشتے سلام بھیجیں وہ علی ابن ابی طالب۔ مدد تو اب الفاظ آیت، اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو اب جس کو اللہ کی مدد چاہیے ہو، یا اللہ مدد، پہلے کرو تم اللہ کی مدد۔ تم اللہ کی مدد کیسے کرو گے؟ اس کے دین پر عمل کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی بندگی اختیار کر کے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا دشمنوں کے مقابلے پر۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک کہ اللہ قوی ہے، بہت صاحب قوت، صاحب عزت ہے۔ الذین ان مکناہم، آخری آیت آج کے اعتبار سے، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ کون لوگ ہیں؟ پورے قرآن میں اب تک جو ہم سورہ حج پڑھ رہے تھے، 2 اس سے پہلے خاص نام گزرے، بشر المخبتین و بشر المحسنین، اور تیسرا یہ آیا ہے انصار خدا کے عنوان سے۔ مخبتین انکساری کرنے والے، حلم رکھنے والے، بردباری کرنے والے، متواضع، جن کی 3 علامتیں آپ پڑھ چکے۔ اس کے بعد محسنین، احسان کرنے والے، نیکی انجام دینے والے، اور تیسرا جملہ انصاران پروردگار۔ کون؟ الذین، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب خدا ان کو غلبہ عطا کرتا ہے کافروں پر تو وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تاج سجا کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان مکناہم، اگر ہم انہیں زمین میں تمکین دیں، زمین میں قیام پذیر کر دیں، تو اقام الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وہ امروا بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ وہ نہوا عن المنکر، برائی سے روک دیتے ہیں۔ یہ 4 جملے پڑھ لیجئے، یہ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کر لیجئے۔ اشہد انک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، نمبر 1 یہاں پر کیا ہے؟ اقام الصلاۃ۔ وآتیت الزکوٰۃ، نمبر 2 زیارت وارثہ میں، یہاں پر کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ۔ نمبر 3 امرت بالمعروف، یہاں امروا بالمعروف۔ نہیت عن المنکر، یہاں کیا ہے؟ ونہوا عن المنکر۔ اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ سے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت
امام زمانہ اور آپ کے ناصروں کے بارے میں ہے کہ جب خدا ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، جب خدا اپنی حجت کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا تو یہ خدا کے حجت کے ناصر کیا کریں گے کہ 4 کام کریں گے. ایک نماز قائم کریں گے، ایک زکوٰۃ کو ادا کریں گے، ایک اچھائی کا حکم دیں گے، ایک برائی سے روک دیں گے. یہ ہیں انصاران پروردگار یا انصاران امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور کا انجام. لیجیے آج کی حد تک آیت نمبر 41 پر بات کو روکتے ہیں کہ واقعاً جہاد اور جہاد کی تعریف، جہاد کی عظمت، مولا کے الفاظ کے اعتبار سے جہاد کی اقسام بھی جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالقلب، 4 قسمیں. سب سے افضل ترین جہاد تلوار سے جہاد کرنا، اور سب سے کمزور ترین جہاد دل سے جہاد کرنا. ہم نے کمزور ترین راستے کا انتخاب کر لینا یہ اپنے ہاتھ میں ہے، مگر مولا فرماتے ہیں مجھے تو تلوار سے جہاد کرنا پسند ہے. اور یقیناً پروردگار عالم نے جہاد کا حکم دیا صاحبان اسلام کی بلندی کے لیے. آج بھی آیت زندہ ہے، اور انشاءاللہ آپ نے اور میں نے 2 دعائیں مانگی ہیں. ایک حج کی دعا کب مانگی ہے؟ روز مانگتے ہیں ماہ رمضان کی دعاؤں میں. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، اور اللہم ارزقنی قتلا فی سبیلک. پروردگار تو مجھے اپنے راستے پر شہادت کی توفیق عطا فرما کہ تیرے نبی کی حمایت میں، تیرے ولی کے پرچم کے سائے تلے. اللہ اکبر. اسی لیے جہاد امام معصوم کی معیت میں کیا جاتا ہے تو جہاد واجب کے طور پہ انجام دیا جاتا ہے. اور جہاد واجب کفائی اگر ہو تو یقیناً بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. واجب عینی سب کے لیے الگ الگ ہو، واجب کفائی جیسے کہ نماز جنازہ. اور آئیے اختتامی گفتگو میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول صرف 2-3 جملے کلمات قصار کے عنوان اور موضوع کے اعتبار سے. کلمات قصار نہج البلاغہ میں تیسرا حصہ، ایک خطبات، ایک مکتوبات اور ایک کلمات قصار. امام نے بہت سارے باتیں بیان کی، ان میں ایک بات خاص طور سے بیان کی کہ الحذر الحذر، بچو 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 اور بچو. کس بات سے بچو؟ واللہ لقد ستر انہو قد غفر یا قد غفر، کہ اس طرح خدا کسی کے گناہوں کو چھپاتا ہے جیسے کہ اس کا گناہ بخش دیا گیا ہو. یہ فرمان انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ نہ سمجھے انسان کہ اس کے گناہوں پر اگر پردہ پوشی ہے تو اس کی مغفرت کا باعث ہے. نہیں، مغفرت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اس بات سے بچو اور پھر بچو کہ قسم میں ذات پروردگار کی کہ اس نے گناہوں کو اس حد تک چھپایا ہے کہ یہ گمان ہو چلا ہے کہ شاید گناہ بخش دیا گیا. امام کا ایک اور فرمان کہ جہاں امام نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، گرچہ بہت سارے فرامین ہیں، انشاءاللہ کلمات قصار سے ایک ایک 2 بیان ہوتے رہیں گے آخر تک. فرماتے مولا جب سوال کیا گیا آپ سے سئل عن الایمان، ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں ایمان کیا ہے؟ نعرہ حیدری. ہاں، ایمان کیا ہے؟ نعرہ. اور وہ ایک اور ایمان، کوئی کہے السلام علیکم آپ کہیں یا علی مدد، یہ بھی ایمان ہے. ایک اور ایمان کیا ہے کہ لنگر کھاتے ہوئے مولا کا نام لے. ایمان کیا ہے؟
کہ دونوں ہاتھ سے ماتم کرے، یہ ایمان ہے؟ تو ایک مولائیوں کی لغت میں ایمان ہے. اب جو اپنے اپنے لحاظ سے ایمان کی تعریف کریں، جو اپنے لحاظ سے ایمان کی تعریف کریں، اور ایک مولا کی لغت اور ڈکشنری میں ایمان ہے. مولا کون؟ کل ایمان. تو سمجھائے گا ایمان کون سوائے کل ایمان. ہمارا کام تو ان صفات کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ مومن کی تعریف خود ایجاد کرنا. ہم نے مومن کی تعریف کو ایجاد کر لیا بجائے اس کے کہ اس پر عمل پیرا ہوتے جو مولا نے تعریف کی ایمان کی. فرمایا الایمان سئل عن الایمان الایمان علی اربع دعائم. ایمان 4 بنیادوں پر ہے. بہت تفصیل سے یہ فرمان ہے جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مکمل ہوگا. آج خالی اس کی ابتدا ہے. ایمان کے 4 پلر ہیں، ستون ہیں. ایمان ایک عمارت کا نام ہے، ایک عمارت کا نام ہے جس کے 4 پلر ہیں. اور آپ خوب جانتے ہیں کنسٹرکشن کے معاملات کو سمجھنے والے صاحبان ایمان بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک پلر بھی کمزور ہو تو عمارت کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. کہ 4 پلر ہیں. کون کون سے؟ فرمایا الصبر والیقین والجہاد والعدل. 4 ہیں. ایک ہے صبر، ایک ہے یقین، ایک ہے عدل، اور ایک ہے جہاد. ترتیب میں تقدیم تاخیر ہے لیکن 4. انہی 4 کو اللہ کے رسول نے اسلام کے بنیادوں میں قرار دیا. روایت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس عزیزان محترم، مولا نے 4 ستون بیان کیے ایمان کے، اور 4 کے 4 اس کے بعد ہر ایک 4 میں 4 ہیں. یقین کے بھی 4، ہاں، صبر کے بھی 4، عدل کے بھی 4، اور جہاد کے بھی 4. کتنے ہو گئے؟ ہاں، ماہ رمضان کی کون سی شب ہے؟ 16ویں. تو 16 میں 16 یاد رہیں گے، لیکن اگر میں سارے 16 ابھی گنواؤں تو بھی بھول جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر آہستہ آہستہ. تو 16 ہیں مکمل ایمان 16. اور 16 4 سے نکل کر 16. وہ 4 کون سے؟ ان میں ایک عدل بھی ہے، یقین بھی ہے، صبر بھی ہے، اور پھر جہاد بھی ہے. ہمارا موضوع متصل ہوا جہاد کا، جہاد سے، اور مولا نے جہاد کو ایمان کے ایک شعبے میں شامل کیا ہے. واقعاً ایک جہاد یہ بھی جو انسان برائیوں کے خلاف کرتا ہے. اور سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنے مشن کا جو اناؤنسمنٹ کیا تھا، میں جا کیوں رہا ہوں، بل انما خرجت، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے روک دوں. اور واقعاً آج ہماری مجالس، ہماری پہچان اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا. اور جہاں کہیں یہ مفہوم مکمل نہیں ہو پا رہا ہے وہاں سب کچھ ہے مگر حسینیت نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر حسینیت نہیں ہے. حسینیت کا پیغام، اور ایسا آسان ترین پیغام کہ کربلا سے لے کر سید سجاد تک. اور آج سے دل چاہتا ہے کہ کربلا میں امام نے حر کو پانی پلایا تھا. کب؟ جبکہ حر نے راستہ نہیں روکا تھا بلکہ پہنچا تھا. اور سید سجاد نے اس حالت میں جبکہ بہت تنگی رزق اور قحط کا موقع تھا، اپنے بھائی حضرت علی اکبر کے قاتل کو تھیلا بھر کر گندم اور جو عطا کیا تھا. گرچہ وہ چالاک اور عیار انسان اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، اور جب حسین ابن نمیر باز کہتے ہیں اس کا نام، اور اس نے چوتھے امام سے جب وصول کر لیا تو پھر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھ کو
پہچانا نہیں ہے۔ اور چوتھے امام نے جملہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ختم ہوتے ہی کب تھے؟ ہاں، آنسو کی بجائے اب خون بہنے لگا تھا جب آپ کے سامنے سوء ادب کرتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں بھلا آپ نے اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو کون بھول سکتا ہے؟ بڑا حوصلہ چاہیے۔ مومن کا مومن کو امداد کرنا آسان ہے، مگر کیسے اچھائی کا حکم برائی کو روکنا؟ اور اگر کوئی امام کے سائل پر مانگنے چلا، امام کے در پہ مانگنے چلا ہے سائل بن کر، امام نے اس کو عطا کیا، لیکن جب اکبر کا نام دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس میں ایک جملہ بیان کروں، خدا بھائی کو بھائی کا ایسا داغ نہ دکھائے جیسے سید سجاد نے اپنے جوان بھائی کا دیکھا۔ جب خیمے سے اکبر نکل رہے تھے، بڑی جلدی ہے اکبر کو باہر جانے کی، بیویاں بار بار روکتی ہیں، سب کو تسلی دے کر اکبر جب در خیمہ کے قریب آ گئے تو ایک بہت نحیف سی آواز بلند ہوئی کہ بھیا کہ ہم سے ملے بغیر چلے جاؤ گے۔ اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ بیمار بھائی بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، دوڑ کر اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا۔ بعض علماء اس طرح سے مقتل کو پڑھتے ہیں کہ اکبر خود سے گئے تھے اور جب چوتھے امام کو اپنے بھائی کو دیکھا کہ حالت غشی میں ہیں تو اپنے رخسار کو اپنے بھائی کے پیروں کے تلووں سے ملنے لگے۔ جب نرم شے پاؤں کے قریب محسوس ہوئی، سید سجاد کی آنکھیں کھلی، دیکھا اکبر پاؤں کے پاس ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہ بھیا الوداع، رخصت کا وقت آ گیا۔ رونے والوں، خدا کسی بھائی کو بھائی کا غم نہ دکھائے۔ ارے ہائے میرا مولا، اکبر کی لاش یا امام حسین نے اٹھائی تھی یا سید سجاد نے 11 محرم کے بعد جب اپنے بابا کو دفن کرنے آئے تو اپنے بھائی کی لاش کو اپنے بابا کے پہلو میں لٹایا تھا۔ رونے والوں، ایک جملہ اور سننا، اسی نے سوال کیا تھا چوتھے امام سے مدینے میں کہ مولا کہتے ہیں کہ پھوپھی زینب کبریٰ کی چادر پر سرخ نشان پائے گئے تھے۔ مولا چادر تو سفید ہوتی تھی، یہ نشان کیسے تھے کربلا کے بعد؟ امام رونے لگے، فرمایا جب میرا بابا میرے بھائی کی لاش کو لے کر آیا تو میری پھوپھی کو تاب ضبط نہ رہی، ارے چادر سمیت اکبر کی لاش میں گر پڑی۔ اکبر کا خون تھا جو زینب کی چادر میں مدینے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر مانگنے والوں کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پردیس میں رہنے والوں کی تمام قانونی مشکلات کو حل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس سرزمین پر جو ذکر امام منعقد ہے اس کی حفاظت فرما، اور جو اس کے معاونت کرنے والے ان کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اور ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست سے آج کی افطاری جن مومن کی جانب سے بندے خدا اور اس کے علاوہ داتو فیملی اور عباس نایانی فیملی کی جانب سے تھی، ان کے مرحومین کے نام یہاں موجود ہیں، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے۔
مرحوم علی عمران زیدی ابن قربان حسین زیدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی التماس نماز وشد قبر کے ساتھ اپنے اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے جتنے نام مرحومین کے یہاں پر آئے ان تمام کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک